پاکیزہ آل و اصحاب کی ناموس پر جان فدا کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے طیور بہادر فرزندوں کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہمارے اسلاف اور شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تا دم آخر عزت و عظمت اصحاب رسول کی اذان بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 3:20 تک میرا اور آپ کا یہ ساتھ رہے گا۔ آپ اور میں موجود ہیں اپنے اس مخدوم و مکرم بھائی کی سرزمین پر جس نے اپنی زندگی کا شعور سنبھالا اور آخری سانس تک محبوب پیغمبر بدری کریم کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کے ترانے کو بلند کیا، اور اس نے اس ترانے کو اس انداز میں بلند کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی قبر کے ذرات سے بلند ہونے والے ترانے کی آوازوں نے دشمنان اصحاب رسول کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ آج 23 مارچ ہم انہی شہداء کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سرفروش جالے جانباز صحابہ کو اس انداز میں لے کر احد کے میدان میں نکلے کہ 750 صحابہ نے 3000 سے مقابلہ کیا، 70 صحابہ کی لاشیں ایک ہی دن میں اللہ کے نبی نے اٹھائیں، محبوب پیغمبر کے دام مبارک میں شہید ہوئے، نبوت کا رخسار بھی زخمی ہوا، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چچا جناب امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے۔ وہ احد کے میدان میں جب نبی کے صحابہ نے اپنے شہداء کی عزت و عظمت کو سلام پیش کیا تھا، مہینہ شوال کا تھا، لیکن سنہ عیسوی کے لحاظ سے وہ دن 23 مارچ کا تھا، اور آج جب میں اور آپ اپنے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آج بھی دن 23 مارچ کا ہے۔ یعنی عجیب مطابقت یہ ہے، جو پیغمبر کی ذات پر کٹے وہ دن بھی 23 مارچ کا، اور جو نبوت کے ان محافظوں کی ناموس پر کٹ کر زمانے میں امر ہو گئے، آج ان کی ہم یاد منانے کو جمع ہیں تو دن آج بھی 23 مارچ کا۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایسا قدرت کی جانب سے نسبت اللہ نے عطا کی کہ وہ جماعت پیغمبر کی محافظ تھی، اور یہ جماعت نبی کے صحابہ کی محافظ ہے۔ جو نبوت کے محافظ ہیں وہ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، کسی اللہ والے نے دامن پھیلا کے انہیں بھی مانگا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اور جو آج کے دور میں دیوانے یہاں پر جمع ہیں، یہ بھی ایسے اتفاق زمانہ نہیں، زمانے کا حادثہ نہیں، بلکہ انہیں بھی مانگا ہے خدا کے ولی نے ملتان کی دھرتی پہ دامن پھیلا۔ جس ذات نے اللہ کے نبی کی ذات کو مانگا، پیغمبر کے صحابہ کو مانگا، اسے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم کہتے ہیں، اور جس نے پہلی کی سرزمین پہ دامن پھیلا کے نبی کے صحابہ کی ناموس کے لیے محافظ مانگے، اسے جد الاولیاء مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ وہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی کون سی؟ جب زمانے کے سارے امتحان دیے اور آخر میں کہا کہ مولا تو نے جو مجھے حکم دیا کہ نارے نمرود میں جا، میں نے تب بھی لبیک کہا، دربار نمرود میں جا، میں نے تب بھی لبیک کہا، ماں باپ کو چھوڑ، میں نے تب بھی لبیک کہا، بیٹا قربان کر، میں نے تب بھی لبیک کہا، بیت اللہ تعمیر کر، میں نے تب بھی لبیک کہا۔ پھر تو نے حکم یہ دے دیا کہ بیت اللہ کو تکمیل تک پہنچا، تکمیل تک تیرا گھر پہنچ گیا۔ اب مزدور کو مزدوری چاہیے، پوچھا مزدوری کون سی چاہیے؟ کہ مزدور کو مزدوری چاہیے، اور وہ مزدوری آمنہ کا نقط جگر چاہیے، عبداللہ کا نور نظر چاہیے، نبیوں کا افسر محمد رسول اللہ سید البشر چاہیے، لیکن خالی نبی نہیں چاہیے۔
نبی چاہیے اس سچ کے ساتھ آئے، پروٹوکول کے ساتھ آئے کہ نبی تو ہو لیکن نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہو، جس کے سر پہ تاج ختم نبوت ہو، زبان پہ بیان حکمت ہو، ہاتھ میں کتاب شریعت ہو، اتباع کرنے والی جماعت ہو۔ تو رب تعالیٰ نے کہا پیارے ابراہیم تو نے مانگا تو رب کی عطا کا انداز بھی دیکھ، تو نے رسول مانگا، رسول وہ دیتا ہو جسے اپنے کلام میں میں نے محمد رسول اللہ کہا ہے، تو نے کتاب مانگی، کتاب کو دیتا ہوں جو سب سے پہلے خدا کی زبان پہ آئی، جماعت وہ دیتا ہوں جب دنیا میں آئے گی بعد میں رضامندی کا اعلان میرا پہلے کرا۔ یہاں پر مانگا کس نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ایک کتاب ہے انوار دہلوی، لکھنے والے کون ہیں؟ ماسٹر محمد عمر خان گڑھی مظفر گڑھ والے۔ کتاب میں ملفوظات جمع کیے اس شخصیت کے جسے زمانہ مفسر قرآن کہتا ہے، امام الاولیاء کہتا ہے، آفتاب ولایت کہتا ہے، یعنی حضرت پیر عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دعا اس دور میں کرتے ہیں کہ جب ابھی یہاں پہ حق نواز نے نبی کے صحابہ کی جماعت بنائی نہیں تھی، اس دور میں دعا کرتے مولا ملک پاکستان میں تیرے نبی کے یاروں کا ایمان لٹ گیا، پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کے دفاع کے لیے ایسے سرفروش جانباز زیادوں کی جماعت پیدا کر جو اپنا سب کچھ لٹا کے تیرے نبی کے یاروں کے ایمان کو بچا دے۔ وہاں پہ جد الانبیاء مانگے تو اللہ صحابہ کو عطا کرتا ہے، اور یہاں پر امام الاولیاء مانگے تو اللہ نبی کے صحابہ کے غلاموں کو عطا کرتا ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ لٹایا، نبی کی ذات کو بچایا، اور یہ دیوانے وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ لٹایا، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو بچایا۔ ان کو دیکھا تو زمانہ کیا اٹھا کہ صحابہ ہوا، اور زمانہ انہیں دیکھے تو پکار اٹھے کہ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر کی کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار صحابہ زندہ ہے۔ اور آج جو کہنے والا کہے کہ نبی کے صحابہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ہم کہتے ہیں نبی کے صحابہ کے غلام ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ جب 14 صدیوں کے بعد یہ حق نواز کی ذات کو نہیں چھوڑتے تو کیسے مان جائیں کہ پیغمبر کے صحابہ نے نبی کی ذات کو چھوڑ دیا ہوگا؟ جب پھانسی کے پھندے کو چومے نبی کے یاروں کو نہ بھولے تو کیسے مان لیا جائے کہ آمنہ کے لال کے یاروں نے نبی کی ذات کو بھلا دیا ہوگا؟ عجیب منظر ہے، مکہ کی دھرتی ہے، پیغمبر کا یار ہے، نام ہے خبیب، اور جسے بیت اللہ کی چوک میں، جہاں مکہ کے چوک پر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، اور جب نبی کا صحابی پھانسی کے پھندے پر جھولنے لگا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ سودا برداشت کرتا ہے کہ تجھے اتار لے اور تیری جگہ تیرے پیغمبر کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے؟ تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کا یار کہتا ہے، عقل کے بدھو تم نے ابھی تک سمجھا نہیں کہ نبی پاک کے دیوانے کیسے ہیں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان بچے، پیغمبر کی جان چلی جائے، خدا کی قسم میری جان بچے اور محبوب پیغمبر کے طلبے میں کانٹا چبھے، محبوب پیغمبر کے طلبے میں چبھنے والے کانٹے کی تکلیف یہ بھی برداشت نہیں کرتا، 100 جانیں قربان ہے لیکن نبی پاک کی ذات پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ چلیے پیغمبر کے صحابہ کے غلاموں کی جماعت میں میاں والی کی جیل میں فروری کا مہینہ ہے، 28 تاریخ ہے، اور دبلے پتلے وجود والا دنیا اسے خاصی حق نواز کہتی ہے، جو پھانسی کے پھندے کو چومے، کہنے والوں نے کہہ دیا ایک لمحے کو کہتے میں نے یہ کام نہیں لیا، بڑی ضمانت ہو جائے گی، تو ایک ہی جملہ یہ حق نواز کا بیٹا کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے جیل سے نہ نکالنا، جو مزہ جیل میں ہے یہ دنیا کے لیے بیل میں کوئی نہیں۔ پوچھا جیل میں مزہ کون سا ہے؟ رات کی سیاہی چھاتی ہے، آمنہ کے لال کی زیارت ہوا کرتی۔ وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کے نبی کی ذات کو نہ چھوڑے، اور یہ کون ہے جو پھانسی کے پھندے کو چومے اور ایک ہی جملہ کہے کہ میرے آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ ہو جن پہ وہ سب اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے کھنے ٹھنڈے چھڑر اچھے نہیں لگتے۔ پیغمبر کا صحابی جان دے کے عشق رسول کی اذان دیتا ہے، اور حق نواز کا کارکن وہ ہے جو جان لٹا کے پیغمبر کے صحابہ کی محبت کی اذان دیتا ہے۔ وہاں پر اگر دیکھیں تو محبوب پیغمبر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہمیں نبی کا وہ عاشق یاد آتا ہے، پیغمبر کا صحابی ہے، نبی پاک کا صحابی جانثار ہے، نام اس کا سیدنا ابو حنظلہ، نام اس کا سیدنا حنظلہ ہے، اور یہ حنظلہ کون ہے؟ جس کے باپ کا نام ابو عامر فاسق ہے۔ میدان احد میں جو آیا تو مشرکین مکہ کی سب میں باپ تھا، بیٹا پیغمبر کے سپاہیوں میں تھا، تو باپ نے کہا مشرکین مکہ سے تم ایک بات بتاؤ، مجھے اپنی سب کے آگے آگے رکھنا کہ مکہ مدینہ والے جب میرا چہرہ دیکھیں گے تو آمنہ کی لال کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ابو عامر فاسق آگے بڑھا اور محبوب پیغمبر کے صحابہ کے سامنے کھڑا ہو کے ایک جملہ کہتا ہے، اے مدینہ والوں میرے چہرے کو دیکھو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میں تمہارا سردار ابو عامر ہوں۔ یہاں پہ جملہ کہا تھا ابو عامر نے، باقی پیغمبر کے صحابہ کو بولے نبی پاک کا وہ صحابی پہلے بولا تو کسی فاسق کا بیٹا ہے، نام اس کا سیدنا حنظلہ ہے، ایک ہی جملہ کہا، اے ابو عامر فاسق تجھ میں خدا کی لعنت ہو، تیری آنکھیں چلے، تیرا بوتھا کہنے دیکھنے والے تیرے ساتھ مبارک ہو۔ جب نبی کا چہرہ دیکھ لیا اور نبی کا چہرہ دیکھ کے کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کو دل ہی کوئی نہیں۔ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے جو باپ کو تو چھوڑے لیکن اللہ کے نبی کی ساتھ کو نہیں چھوڑتا۔ اور امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلاموں میں دیکھیے کہ آپ کے یہی چکوال کی دھرتی پر ایسا بھی ہوا کہ جب جنازہ اٹھا تھا ایک ایسے بدبخت کا کہ جس سے میرے بھائی دنیا دشمن اصحاب رسول کہتی ہے، بیٹا اہل سنت میں ہے، باپ روافظ میں ہے، جنازہ اٹھانے والوں نے اٹھایا لیکن بیٹا یہاں پہ کندا دے کے نیچے ہٹ گیا اور زمانے کو ایک ہی بات بتائی کہ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ میں دیکھیں اور محبوب پیغمبر کے صحابہ وہ ہے کہ جو نبی پاک کی ذات کو نہیں چھوڑتے، باپ کو چھوڑتے ہیں، اور نبی پاک کے صحابہ کے غلام وہ ہیں جو باپ کے رشتے کو چھوڑے لیکن نبی کے صحابہ کی غلامی کے رشتے کو نہیں چھوڑتے۔ وہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم اپنے یاروں کو لے کر وہ آئے کہاں پر؟ احد کے میدان میں۔ تاریخ کون سی تھی؟ 23 مارچ کی، اور آج بھی تاریخ کون سی؟ 23 مارچ کی۔ وہاں پر بھی شہید ہیں، یہاں پر بھی شہید ہیں۔ وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ نے قربانیاں دی لیکن سب سے زیادہ قربانیاں 23 سال کی مدت میں نبی پاک کے صحابہ نے دی۔ 10ویں مہینے کی 7 تاریخ تھی جب 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہاں پہ صحابہ کے غلاموں کی تاریخ میں دیکھیے کہ قربانیاں تھی لیکن سب سے بڑی قربانی کب تھی؟ جو ملتان کی دھرتی پر 44 جنازے اٹھے۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ وہاں نبی کے صحابہ قربانی تھے تو 10ویں مہینے کی 7 تاریخ ہے اور یہاں پہ صحابہ کے غلام سب سے بڑی قربانی تھے تو یہ بھی 10ویں مہینے کی 7 تاریخ ہے۔ وہاں پر جنازے 70 اٹھے اور یہاں پر جنازے 44 اٹھے۔ وہاں پہ جنازہ اٹھا تو باپ اور بیٹا ہے، یہاں پہ بھی جنازہ اٹھا تو باپ اور بیٹا ہے۔ وہاں پر جنازہ اٹھا 10ویں مہینے کی 7 تاریخ کو تو یہاں پہ عبداللہ بھی موجود ہے، عمر بن جبیر بھی موجود ہے، باپ بھی موجود، بیٹا بھی موجود۔ یہاں پہ 10ویں مہینے کی 7 تاریخ ہے، حسنین بیٹا ہے، الیاس باپ ہے، اور آج بھی علی پور کی دھرتی پہ سونے والے یہ باپ بیٹا موجود ہے۔ اور پیغمبر کے صحابہ کی تاریخ ہو یا غلامان صحابہ کی تاریخ ہو، یہ اعزاز اللہ نے دیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ، اگر دھرتی پہ ایسی قربانی کی تاریخ ہے وہ تاریخ صحابہ کی ہے یا غلامان صحابہ کی۔ تو آج جو کہنے والا کہے تمہیں عقل کب آئے گی؟ باپ تو مارا گیا بیٹے کو لے کر میدان میں آگے، بیٹا مارا گیا باپ کو لے کر میدان میں آگے۔ ہم کہتے حضور یہ یہاں پہ سوچنا تب ہوتا جب سامنے نمونہ کوئی نہ ہوتا۔ ہمارے سامنے تو نمونہ یہ ہے کہ آج بھی احد کے میدان میں جاؤ 70 صحابہ کی لاشیں موجود ہیں لیکن ان لاشوں کے اندر ایک قبر ایسی ہے کہ قبر ایک ہے لیکن نام دو لکھے ہیں، عبداللہ بن عمر بن جبوک، عمر بن جبوک، باپ بھی شہید بیٹا بھی شہید، یہ 80 سال کا پورا شہید ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ پیغمبر کے صحابہ میں بھی 80 سال کا پورا شہید ہے اور غلامان صحابہ میں بھی 80 سال کا پورا شہید ہے۔ اس کا تعلق مدینہ کی دھرتی سے ہے، اس کا تعلق چکوال کی دھرتی سے ہے۔ تو بتا کون ہے؟ چکوال کی دھرتی کا وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں شہید ہوا۔ جی چلے آپ ادھر سے جی ٹھیک ہے۔ بھائی نے کہا مختار سیال کے والد صاحب، مختار سیال کے والد صاحب شہید نہیں ہوئے۔ چلیں
یہ آپ کے چکوال کی دھرتی ہے، تحصیل تلنگن ہے، نام صادق حسین شاہ بخاری ہے۔ جھنگ کی دھرتی پر 7 ستمبر کو شہید ہوئے۔ اور صادق حسین شاہ بخاری کون ہے کہ 80 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور 40 سال ان کی نماز تہجد قضا کوئی نہیں ہوئی۔ پیغمبر کے صحابہ میں بھی 80 سال کا شہید ہے، یہاں بھی 80 سال کا شہید ہے، وہ بھی جیتا جاگتا جنتی، یہ بھی جیتا جاگتا جنتی۔ وہ عمر بن جموح وہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرمائے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے غلام کو جنت کے گھاس کو لتاڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہاں پر کون ہے؟ صادق حسین شاہ بخاری کہ جو مرد دم بھی کلمہ طیبہ کا فکر کرے 40 سال تک جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو، 80 سال والا شہید صحابہ میں دیکھو تو عمر بن جموح ہے، غلامان میں صحابہ میں دیکھو تو صادق حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں پر دیکھیے وہ احد کا میدان ہے اور یہ یہاں میں غلامان صحابہ کا میدان ہے۔ وہاں پر محبوب پیغمبر 750 اور 3000 کے مقابلے میں نہ ہے، پیغمبر کے صحابہ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، مظلوم ترین طبقہ پیغمبر کے صحابہ کا، لیکن وہاں پہ دشمن کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرایا اور یہاں پر بھی مظلوم ترین ہے غلامان صحابہ، دنیا کے بدترین کفر سے ٹکرائے۔ دنیا والے کہتے تھے کون سی بیوقوفی کرتے ہو کہ اپنے سے تگڑے کافر کے ساتھ تم پنگا لے بیٹھے۔ زمانہ آج بھی کہے کہ اپنے سے بڑے کافر کے ساتھ تم پنگا لے بیٹھے۔ قربانی وہاں پر صحابہ نے دی، قربانی یہاں پہ صحابہ کے غلام دیتے ہیں۔ نتیجہ کب نکلا تو صحابہ کے حق میں نکلا، اور نتیجہ آج نکلے گا تو غلامان صحابہ کے حق میں نکلے گا۔ اور وہاں پر دیکھیں محبوب پیغمبر تو صحابی ہے، نام سیدنا حنظلہ ہے۔ جناب حنظلہ کون ہے کہ جب لاشیں اکٹھی کی جانے لگی تو ان میں جناب حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ڈھونڈو میرے یاروں کی لاشیں کہاں ہیں؟ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ جناب حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھونڈو کہ ایسا ہو کہ دشمن میرے یار کی لاش کا مسئلہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پیغمبر کے صحابہ میں دیکھیں تو پھانسی کے پھندے پہ جو چڑھتا ہے اسے سیدنا خبیب کہتے ہیں، یہاں پھانسی کے پھندے پر جو چڑھتا ہے اسے حضرات جھگڑی کہتے ہیں۔ وہاں پیغمبر کے صحابہ میں جس کا سر قلم کیا گیا اسے حضرت عاصم کہتے ہیں، اور یہاں پیغمبر کے صحابہ کے نبی پاک کے صحابہ کی محافظوں کی جماعت میں جس کا سر قلم کیا گیا 97 کے اندر اور آج تک اس کا سر نہیں ملا، اسے لاہور کی دھرتی کا قاسم سرار چودھری شہید نے گزار کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی لاش کا مسئلہ، یہاں پر بھی لاش کا مسئلہ۔ پھر پیغمبر کے صحابہ میں ایک صحابی وہ ہے سیدنا انس بن نضر، کیا نام ہے؟ انس بن 80 زخم کا جسم پر لاش پہچانی نہیں جاتی۔ مدینہ کی دھرتی سے پیغمبر کے صحابی کی بہن آئی میدان احد میں، انگلی دیکھی تو انگلی کے پورے کو دیکھ کر پہچان گئی، فرمایا کوئی اور نہیں میرا حقیقی بھائی ہے۔ لاہور کی دھرتی پر ایسا شہید بھی ہوا کہ جہاں پہ آج تھانہ سبزہ موجود ہے، یہاں پر کوئی ویران جگہ تھی، ایک نوجوان کو اٹھایا گیا، ترانتی کے ساتھ اس کے سر کو قلم کیا گیا، شہید کر دیا گیا، ساتھ بھیجا گیا فارس کے کتوں کے سامنے، وجود اس کا پاکستان میں رہا۔ آج تک یہ دھڑ تو موجود ہے، لیکن سر پوری لاش آج بھی گجرانوالہ کی دھرتی پر موجود ہے، جہاں پہ کتبہ لکھا ہے کہ یہ وہ مظلوم شہید ہے جس کا دھڑ دفن ہے، لیکن سر اس کا ملا آج تک نہیں ہے۔ یہ کون ہے جس کی لاش کو پہچانا نہیں جا سکتا؟ اور لاہور کی دھرتی سے اس کی بہن وہاں پر آتی ہے اور انگلی کے پورے کو دیکھا اور پہچان گئی کہ لاہور والوں پریشان نہ ہو، یہ لاش میرے بھائی قاسم سرار کی ہے جو گجرانوالہ کی دھرتی کا فرزند ہے، لاہور کی دھرتی پر رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کے صحابہ میں پوری کا لاش ہے، حضرت انس بن نضر کی لاش ہے، سیدنا عاصم کی، اور صحابہ کے غلاموں میں لاش ہے تو جناب قاسم سرار چودھری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جو زمانہ کہہ رہے ہیں نبی کے صحابہ بدل گئے، ہم کہتے ہیں وہ قربانیاں دینے والے تو ان پہ تان کرتا ہے، یہ قربانیاں دینے والے 21ویں صدی میں سر کٹوا کے یہ نہیں بدلے تو کیسے بدل گئے تھے؟ جنہوں نے محبوب پیغمبر کی ذات کو نہیں دیکھا بلکہ پیغمبر کے صحابہ کے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے نبی پاک کا جمال کمال پڑھا، کتابوں میں پڑھا، خطیبوں سے سنا، لیکن آج بھی پاک پیغمبر کا جمال و کمال ایسا نشہ خالی کر دیتا ہے کہ میاں والی کی جیل ہو یا یہاں پر بھائی برسر روڈ ان کے سینوں میں گولیاں اتاری جائیں، یہ نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑ دے تو کیسے مان لیا جائے کہ صحابہ میں آمنہ کی لال کو چھوڑ دیا؟ پھر انہی اصحاب رسول میں دیکھیے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کا ایک صحابی ایسا بھی ہے جس کا نام ہے سیدنا سعد
اور یہ ساتھ کون ہے؟ کالے رنگ والا ہے، مدنی کریم کی محفل میں مسجد نبوی میں آیا، کبھی قدم آگے بڑھاتا ہے کبھی قدم پیچھے بڑھاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ہے پکڑ کر لاؤ کون ہے؟ جب نبی کے صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا نام میرا ساتھ ہے، مجھے سعد الاسود کہتے ہیں، یہ کالے رنگ والا ساتھ، میں آیا تو اس لیے تھا کہ نبی کا غلام بنوں گا، اللہ جنت کی سلطانی عطا کر دے گا۔ رسول خدا کی بارگاہ میں کچھ عرصہ رہا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، دل میں یہ بات آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تو قربان کر دوں آپ کی دربانی کے لیے، جنت کی سلطانی کے لیے، اور کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کر دے کہ میری جنت بڑی حسین و جمیل ہے، اس میں کالی رنگت والے نہیں آئیں گے، اور مجھ غریب کا کیا بنے گا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا تو میرے یار بلال کو نہیں تکتا، میرا کالا بلال جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا رب رنگت کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو محمد عربی کی سنت کو دیکھتا ہے۔ کچھ نہیں گزرے نبی کا صحابی نبی کی بارگاہ میں پوچھا خیریت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جوان ہو گیا، جذبات بھی جوان ہیں، دل کرتا شادی کر لوں، پوچھا رشتہ کو نظر میں ہے؟ آمنہ کے لا رشتہ نظر میں کوئی نہیں، ہاں ایک ہی بات نظر میں ہے کہ میں دربان محمد مصطفیٰ ہوں، پہچان بھی یہی ہے، نام بھی یہی ہے، مقام بھی یہی ہے۔ اب تو بندوبست آپ کریں گے کہ سرکار کی بیٹی سے نبی کے کالے صحابی کا رشتہ ہو گیا، پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا، نبی پاک کے صحابی کا جب نکاح یہاں پر ہو گیا، ابھی شادی کی تیاریوں میں تھا کہ مدینہ کی دھرتی پر اعلان ہو گیا، چلو میدان احد کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہلکے ہو پہنچ لو، راہ خدا میں نکلو۔ پیغمبر کا صحابی ایک لمحے کو سوچتا ہے، عقل کہتی ہے یہ چل شادی کر لے، لیکن عشق کہتا ہے سب کچھ قربان کر دے۔ عقل ہاری عشق جیتا، میدان آیا مدینہ کے بازار میں، شادی کا سامان چھوڑا، جہاد کا سامان خریدا، چہرے پر کالا نقاب ڈالا، سواری پر بیٹھا، میدان میں پہنچا، ایسی جرأت دلیری کے ساتھ لڑا کہ نبی کے یار تبصرہ کرتے ہیں یارو یہ بندہ کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جنت سے تو فرشتہ آیا ہے جسے موت سے ڈر کوئی نہیں تھا، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، پردہ ہٹا اور نبی کے یاروں نے دیکھا یہ کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں، میرے محمد کا کالا صحابی ہے۔ میدان احد ختم ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی پاک کی اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں، نبی پاک نے اعلان کیا ڈھونڈو میرے یاروں میں شہید کون ہے، زخمی کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کالا غلام جس کا نام سیدنا سعد ہے، ہم نے اسے میدان میں دیکھا، سب کچھ قربان کر کے شادی کا جو خواہش مند تھا وہ آ گیا میدان احد میں۔ اللہ کے نبی آپ کی محبت میں مدنی کریم فرماتے چلو ڈھونڈو میرے یار کو اور جہاں ملے مجھے اطلاع دو۔ سیدنا نعمان پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں میں میدان میں دوڑ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا اے سعد تو کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اے سعد تو کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اے سعد تو کہاں ہے؟ مجھے آمنہ کے نام نے سلام بھیجا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو کئی زخمیوں کے نیچے سے ایک ہاتھ بلند ہوا، ہاتھ گرا، میں دوڑا گیا، پوچھا میرا نام کیا ہے؟ مرہم چاہیے، پانی چاہیے؟ زخمی کہتا ہے نہ مرہم کی تمنا ہے نہ پانی کی تمنا ہے، نہیں وہ ساتھ ہو، اس کو اللہ کے نبی نے بلایا ہے، لیکن زخم اتنے ہیں کہ چل کے پیغمبر کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر کو پیغام دے دینا کہ یا رسول اللہ وہ کالا غلام دنیا سے چلا، تمنا یہ ہے جب سانسیں بند ہو تو سامنے چہرہ آمنہ کے لال کا ہو۔ نبی پاک کے صحابی حضرت نعمان کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، عرض یا رسول اللہ آپ تو یہاں پر کھڑے ہیں اور وہ آپ کا غلام حضرت سعد اس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ نبی مکرم دوڑے اور ایسی بےتابی کے عالم میں دوڑے کہ اللہ کے نبی کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی۔ رسول خدا پہنچے اپنے یار کے پاس تو زانو بیٹھے میرے محبوب پیغمبر، سر کو اٹھایا، جھولی میں رکھا، رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری، ورنہ بیٹا ساتھ پریشان نہ ہو، اللہ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ لیکن جناب سعد نے پورے وجود کی قوت کو جمع کیا، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، سر اٹھایا اور بجائے جھولی کے نبی پاک کے قدموں میں رکھا اور زبان حال سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ شادی کروانا مقصود نہیں تھا بلکہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو تھی۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹی جوانی والے شہادی کے خواہش مند کا جنازہ اٹھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے ماموں، اور سعد کون ہے جنہیں اللہ کے نبی فرمائے سعد دشمنوں پر اور تیر چلا، تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ یہ حضرت سعد اس کالے غلام کو قبر میں اترتا دیکھ کے رو پڑے، تو کسی نے کہا سعد روتا کیوں ہے؟ کہ کالے غلام کا مقام دیکھو، آیا کل تھا اور آج جا پیغمبر کے ہاتھوں قبر میں رہا ہے۔ دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ لاش اس کی نہ ہوتی، سعد ابن ابی وقاص کی ہوتی۔ چلیے منظر دکھاؤ آپ کو، اسی میرے بھائی راول پنڈی کی دھرتی پہ ایک
ایک شہید ہوئے ہیں، یہاں بھی شادی کی تیاری، وہاں بھی شادی کی تیاری، یہ کالی رنگت والا وہ گوری رنگت والا، اسے ساس کہتے ہیں، اسے شعیب کہتے ہیں، یہاں بھی بھائی بڑے ارمان ہیں، یہاں بھی بڑے ارمان ہیں۔ ساس سے پوچھا گیا شادی کیوں چھوڑ دی؟ کہ اللہ کے نبی امتحان میں ہے۔ شعیب سے پوچھا گیا شادی کیوں چھوڑ دی؟ کہ قیادت ساری جیل میں ہے، قوم میری امتحان میں ہے۔ یہاں پہ جوانی قربان کرتا ہے، شادی قربان کرتا ہے، پیغمبر کی ذات کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ علامہ شعیب ندیم وہ ہے جو شادی جوانی قربان کرتا ہے، میرے محمد کی جماعت کو نہیں چھوڑتا۔ جنازہ وہاں پر اٹھا تو اس دور میں کون سے زیادہ مقرب ہوگا؟ ایسا محترم مقدس کون ہوگا جس کو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ساتھ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو؟ یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ اس کا نہ ہوتا، جنازہ میرا ہوتا۔ آج جو کہنے والے کہیں کالے کے چھوکرے اٹھے، سب کچھ قربان کر دیا، جب باپ کی پٹیاں پڑھائیں تمہیں ملتا کیا ہے؟ ہم کہتے حضور ہمارے چھوٹوں کی موت ایسی ہے جو بڑوں کی بڑی بڑی زندگی پر بھاری ہے۔ نہیں یقین آتا تو چلیے میرے ساتھ، وہ لال مسجد ہے، بوڑھا خطیب ہے جسے زمانہ عبداللہ شہید کہتا ہے، اس عبداللہ شہید رحم اللہ سے پوچھو حضور معاملہ کیا ہے؟ بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے، کسی کے جنازے پر آنسو نہ بہائے۔ آج ہی علامہ شعیب ندیم کا چڑھتی جوانی والا جنازہ دیکھ کے یہ علامہ عبداللہ شہید رحم اللہ کیوں کہتا ہے کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جنازہ اس کا ہوتا، جنازہ میرا ہوتا۔ یہ جنازے قابل رشک ہیں جو پیغمبر کی ذات میں قربان ہو جائے اس کے جنازے کو بھی سلام ہے، اور جو نبی کے جاروں پہ قربان ہو جائے تو اس کے جنازے کو بھی سلام۔ ایسے جنازے سیدنا عبداللہ ہے، اور یہ سیدنا عبداللہ کون؟ جناب حضرت جابر ہے، اور جابر کون ہے؟ ان کے ابو کا نام ہے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر کا یہ بیٹا حضرت جابر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، ان کی پھپھو ہے، نام کا عمر ہے، رو تو ہی محبوب پیغمبر کے سامنے آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، ایسی دردمندی کے ساتھ میرے بھائی کو موت آئی، اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکتی، تو محبوب پیغمبر نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو دیکھتی نہیں کہ تیرے بھائی کی میت پر آسمان کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں؟ چلیے میں آپ کو دکھاؤں، وہ 22 فروری ہے، جھنگی دھرتی ہے، اسلام میں اسکول ہے، اور مختصر سے وجود والا یہ حق نواز جھنگی ہے جس کے جنازے کو دیکھ کے یہاں پہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخاستی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازے ایسے دیکھے جن پہ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، پوچھا کون سا؟ ایک لاہور کی دھرتی پہ محمد علی لاہوری کا، دوسرا جھنگی دھرتی پہ حق نواز جھنگی کا۔ یہ دن کی میتوں پہ آسمان سے فرشتے اترے۔ صحابہ کو دیکھیں تو یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام ہے، اور یہاں پر نبی پاک کے صحابہ کی جماعت میں دیکھیں، نبی پاک کے صحابہ کے محافظوں کی جماعت کو دیکھیں تو یہاں پہ حق نواز جھنگی ہے، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن حرام جس کا بیٹا بڑا ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے نہ رہوں؟ کم شریف عالم میں میرے ابا مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ میں ایک اکیلا بیٹا ہوں، 7 میری بہنیں ہیں، ان 7 بہنوں کا بوجھ میں نے اٹھانا ہے، یہاں پر 7 بہنوں کا 7 بیٹوں کا باپ قربانی دیتا ہے۔ چلیے جھنگی دھرتی پر دکھاؤں، 6 جنوری ہے، 1991 ہے، جرنیل اول ہے، زمانہ اسے اسحاق القاسمی کہتا ہے۔ جنازہ پڑھانے اٹھا تو ایک جملہ نکلا اس کی زبان سے کہ مولا جنازے اٹھا کے میرے کانٹے تھک چکے، مزید کسی جوان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے تو مجھے موت دے دینا۔ چھن سٹی کے ایک بزرگ نے کہا لوگوں اگر دیکھنا چاہو تو انصاف کا چہرہ دیکھ لو، چند دنوں کا مہمان ہے۔ کسی نے کہا ایسا جنازہ کون سا ہوگا جس میں ایسی بے دلی کا مظاہرہ کر دیا؟ اور اسحاق القاسمی کہتے ہیں لوگوں تم نہیں جانتے یہ آفتاب شہید کون ہے جس کی 7 بہنیں ہیں، اکلوتا بھائی ہے، رات کی تاریکی میں دشمن نے اغوا کیا، گھر میں آئے اور لاش کے ٹکڑے زمانے بھر میں بہنیں خواب یہ دیکھتی ہیں کہ ڈولی اٹھے گی کاندھا بھائی دے گا۔ آج 7 بہنیں اکلوتے بھائی کو کاندھا دے کے قاسمی کے حوالے کرتی ہیں کہ قاسمی صاحب یہ تو ایک بھائی ہے، 100 آفتاب بھی ہوتے قربان کر دیتی۔ ابو بکر صدیق کا وہاں پہ رزق بچ جائے تب بھی سودا سستا ہے، اما عائشہ کا دوپٹہ بچ جائے تب بھی سودا سستا ہے۔ وہاں پر 7 بیٹیاں قربان کرے، پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑے، اسے عبداللہ بن عمر بن حرام کہتے ہیں۔ اور جو 7 میرے بھائی یہاں پر بہنیں چھوڑے اور پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو نہ چھوڑے، اسے جھنگ سٹی کا آفتاب شہید رحم اللہ کہتے ہیں۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار صحابہ
کردار صحابہ، کردار صحابہ، وہ کردار صحابہ زندہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی تو ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کون ہے؟ حضرت امام الانبیاء مدنی کریم نبی کا یار ہے، نام عثمان ہے، مکہ والوں نے گرفتار کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک یار کی میں جان کا بدلہ نہیں لوں گا نہ واپس جاؤں گا نہ کسی کو جانے دوں گا۔ رسول خدا 1450 یاروں کی بیعت لے کے اعلان کرتے ہیں کہ نہ جاؤں گا نہ جانے دوں گا۔ بتا دیا کہ کارکن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ حق نواز جھنگ بھی ہے، میاں والی کی جیل ہے، جھنگ کی دھرتی کا وہ عالم دین ہے، اسے دنیا مولانا محمد اعظم طارق شہید کہتی ہے۔ اور اعظم طارق نے بتایا کہ پیغمبر کے ہاں نبی کے کارکن کا مقام کیا ہے اور صحابہ کے غلاموں میں صحابہ کے دفاع کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ اعظم طارق کہتا ہے اگر ایران کی حکومت چاہے اور ایک پلڑے میں غازی حسن نواز کا بٹھا دے، دوسرے پلڑے میں درہم و دینار رکھ دے، سونا چاندی رکھ دے، دنیا کے اسباب رکھ دے، میں سونے کے بدلے تول کے بھی پیغمبر کے صحابہ کے محافظ کو چھڑانا عین ایمان سمجھتا ہوں۔ کارکن کی قیمت وہاں پر نبی بتاتا ہے، یہاں پہ آدم طارق بتاتا ہے، پیغمبر کی ذات نے بتا دیا کہ صحابہ ہو تو یہ بھی بڑے با کمال ہے اور نبی کے صحابہ کے محافظ ہو تو یہ بھی بڑے با کمال ہے۔ آج باز کہنے والے کہتے ہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کون سی بات نہیں؟ کہتے وہاں پر نبی کے صحابہ ہیں، تم نے جذبات میں کہ سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ تمہیں شادی کی فکر کوئی نہیں، جوانی کی فکر کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تو فکر کیوں ہو؟ ہمیں تو وہ دکھائی دیتے ہیں جو پہلی رات ہے کمرے میں آیا ہے، بیٹھا بیوی کے پاس، بات چیت شروع ہوئی، ادھر سے آواز فوراً پڑی حی علی الجہاد۔ یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اٹھا، نام اس کا سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، نام سارے جانتے ہیں، لیکن وہ یار بھی تو ہے جو پہلی بار بیوی کے کمرے میں پہنچا ہی تھا، ادھر سے آواز کانوں میں پڑی تو نبی کا صحابی اٹھا، بیوی نے کہا بندہ خدا کہاں پر جاتا ہے؟ ایک لمحے کو بیٹھ، نام بتا، نام پوچھ، پتا خیر خیریت، کچھ حال حوال تو کر، تو فوری طور پہ اٹھا۔ تو نبی کا یار کہتا ہے نبی پاک میدان جنگ میں ہو، میں تیرے ساتھ یہاں پر ہوں، مجھے یہ بات برداشت کوئی نہیں۔ صحابی جو اٹھے تو بیوی نے کہا بندہ خدا میں تجھے روک بھی کوئی نہیں، اتنی سی گزارش ہے، چہرہ دکھا دے، نام بتا دے، قیامت میں پہچانوں گی کیسے کہ میرا دلہا کون ہے، سرتاج کون ہے؟ زندگی کا دور بندی تو کس کے ساتھ بندی ہے؟ صحابی اور رسول دوڑے، بیوی نے پیچھے سے قمیص کا پلو پکڑا، پلو پھٹ کے بیوی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نبی کے یار نے الٹے قدموں گھوم کے منہ نہیں دکھایا، دوڑتے دوڑتے کہا اگر تجھے فکر اس بات کی ہے کہ پہچانے گی کیسے تیرا سر کا تاج کون ہے تو میدان حشر میں دیکھ لینا، جس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تیرا شوہر بھی وہی ہوگا۔ چلیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ جھنگ کی دھرتی سے چلا ہے، کبیر والا پہنچا کوئی نہیں تھا، جنوری کا مہینہ تھا، نام اس کا عطا الرحمان ہے، ابھی ایک دن پہلے تو شادی ہوئی ہے، ابھی تو گھر پہ لگی ہوئی برقی کمکمے بھی نہیں اتارے ہیں، ابھی تو دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی میرے بھائی میلی نہیں ہوئی، جسے اٹھا کے دشمنوں نے اس کے جسم میں ڈرل میرے مشین کے سوراخ کیے۔ 3 دن کے بعد اس کی نئی نویلی دلہن کو یہاں پہ بھائی ملتی ہے تو سوراخ زدہ لاش ملتی ہے۔ آج بھی تحصیل کبیر والا کی سرزمین پہ اس نوجوان کی قبر موجود ہے جو گواہی دیتی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ ایک دن کی بیوی کو چھوڑے، نبی کی ذات کو نہ بھولے، اور نبی کے صحابہ کے محافظ وہ ہیں جو جوان کریے بیویوں کو چھوڑے، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو نہ بھولے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو کہنے والا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے دگنو بدلے سے 2.5 پسلیوں کا مالک ہوتا ہے بندہ اور چلتا یوں اکڑ کے ہے کہ رہے نام اللہ۔ اس اورنگزیب فاروقی کے کمال دیکھو، اتنا سا ہے، جب گاڑی سے اترتا ہے تو پھر چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ غرور تو اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بات تیری بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھائی جب معاملات حالات بدلے تو احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نبی کا صحابی ہے، نام ابو دجانہ ہے، دبلا پتلا ہے، میدان احد تلوار نہ توڑی، تلوار ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے ڈنڈا پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں، کہا کھجور کی چھڑی، کھجور کی۔ آج جو کہیں ہمارے سیکورٹی گارڈ کھڑے باہر، ہاتھ میں سوٹی ہے، کون سے موٹی ہے، کون سے، لیکن زمانے والے کا بھائی یہاں پہ 2.5 پسلی کا مالک، اور یہ ڈنڈا کہاں سے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں ڈنڈا وہی سے آیا کہ عرش و لطیاں 4 کتاباں 5واں لتا ڈنڈا۔ جب دشمن دلائل کو نہ مانے پھر مولا بخش سارے فیصلہ کرتا ہے کہ اخلاق ہے اسلام کا ایک جزء مسلم، بڑھ جائے اگر بات تو پھر بہت و بدر ہے، کہ عظمت اصحاب کو ہو خدشہ تو اسلام، ایثار کا ایثار ہے جنگی کری گئی۔ آج جو کہ ڈنڈا کہاں سے آ گیا؟ یہ سرخ ٹوپیاں تمہاری کہاں سے آ گئی؟ وہ سرخ چادریں تمہاری کہاں سے آ گئی؟
ہم کہتے ہیں حضور ہم تو نبی پاک کی امانت، نبی کے صحابہ کی امانتوں کے امین میں سے ہیں کہ جنگ بدر میں نبی کا صحابی ہے نام ابو دجانہ ہے، جنگ جو لڑتا ہے تو سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ کے لڑتا ہے، وہاں پہ سرخ پٹی ہے تو بہت میں آئی، سرخ ٹوپیاں ہیں تو یہ بھی آج آئیں تو نبی کے صحابہ سے میدان بہت سے آئی، وہاں پر ڈنڈا عرشوں سے آیا، نبی نے دیا کھجور چھڑی تھی تلوار بن گئی، اور یہاں پر حق نواز نے ڈنڈا دیا وہ بھی رنگین دیا، کون سا دیا؟ رنگین بھی دیا، صاف ستھرا بھی دیا، گلائی والا بھی دیا، کیوں بھائی کہ بڑے ایک تلوار کی مانند یہ بھی آپ کو نظر ہے۔ اب کہتے ہیں یہ دبلا پتلا سا، یہ اورنگزیب فاروقی، یہ ایسے اکڑ کے چلنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ نبی پاک کا صحابی، میں نے پہلے کہا ابو دجانہ، دبلے پتلے سے جسم والا، سر پہ سرخ پٹی ہے، اکڑ کے چل رہا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیکن کیسے اکڑ کے چل رہا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسا اکڑ کے چلنا وہ عرش والے رب کو پسند نہیں، لیکن جب دشمن سامنے موجود ہو تو پھر چاہے وجود دبلا پتلا ہو لیکن اکڑ کے یوں چلے تو اللہ عرش پہ ناز کرتا ہے۔ ایسی چال چلنا اگرچہ وجود کچھ بھی ہو لیکن دشمن دہل جائے، یہاں پہ وہ احد کے میدان کا ابو دجانہ ہو تب بھی، یہاں پہ کراچی کی دھرتی کا ہو اورنگزیب فاروق کی تب بھی، وہ دبلے پتلے وجود والا نبی کا صحابی ہو تب بھی، یہاں پہ صحابہ کا سپاہی ہو تب بھی، دشمن کے سامنے صحابی اگر کے چلے خدا تب بھی ناز کرتا ہے، اور کافروں کے سامنے اورنگزیب فاروقی چلے تو رب تب بھی ناز کرتا ہے۔ اب جو کہنے والا کہ چلو یہ بات تو بات لیکن یہ بھائی یا اللہ مدد کرا، کیوں لوگوں کو چڑھاتے ہیں؟ یہاں پر ایسا ہوا احد کا میدان ختم ہو گیا، احد کا میدان ختم ہو گیا تو مشرکین مکہ کے سردار نے کہا تم میں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، کوئی نہ بولا، تو کافروں کے سردار نے کہا لگتا ہے سارے چلے گئے، ان میں بولنے والا کوئی بھی نہیں۔ جب دشمن نے یہ کہا حضرت عمر فاروق اعظم فوراً بولے رسول اللہ نے تیرے دل کو جلانے کا سامان ابھی باقی رکھا ہے، نبی بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ جب دشمن نے لگایا کس کو تھا؟ اللہ کے نبی کو، کسے؟ لیکن اللہ کے نبی نے جواب، عمر کو پکارا تو جواب، لیکن جب بات عمر کی آئی تو عمر بول پڑا، کیوں بھائی؟ یہاں پر ایک بڑا عجیب سا نقطہ یہ ملتا ہے کہ دشمن جو برسر عام کھل کے بولے ناز کرنے کے لیے تو وہاں پہ احمد چپ رہتا ہے، یہاں پہ احمد لدھیانوی چپ رہتا ہے، وہاں پہ فاروق بولتا ہے تو یہاں پہ اورنگزیب فاروقی بولتا ہے۔ یہاں پر بولنے والا ایسے بولا کہ دشمن نے دوسرا جواب دیا کہ اولو حبل، ہمارا حبل کی جے ہو، تو یہاں پہ کہا اللہ عز و جل، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کافر نے کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا کوئی نہیں، تو فاروق اعظم نے کہا اللہ مولانا، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا کوئی نہیں، تو وہاں پہ دشمن نے کہا کہ بدر میں ہمارے مارے گئے، احد میں تمہارے مارے گئے، تو فاروق اعظم نے کہا مارے تمہارے بھی گئے، مارے ہمارے بھی گئے، کہ دنیا سے تمہارے بھی ہے، کہ دنیا سے ہمارے بھی ہے، تن پہ تمہارے بھی ہے، تن پہ ہمارے بھی ہے، جنازے تمہارے بھی ہے، جنازے ہمارے بھی ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ جنازے تمہارے اٹھے تو جہنم کے انگاروں میں جاتے ہیں، اور جنازے ہمارے اٹھے تو جنت کے نظاروں میں جاتے ہیں۔ اور اگر نہیں یقین آتا ہم کہتے ہیں قبروں کو سونگ کے دیکھ لو، قبروں کو کھول کے دیکھ لو، قبروں کو سونگ کے دیکھ لو ہم تب بھی حاضر ہیں، قبریں کھول کے دیکھ لو ہم تب بھی حاضر ہیں۔ لاکھ جتن کیوں کرتے ہو بار بار الطاف میں ہاسی قبر کو کھولنے کے لیے؟ کیوں اپنے ہاتھوں کو ایسے بدبختی کا شکار کرتے ہو؟ زیادہ ہی شوق سے تشویق کرتے ہیں، تم اپنے کسی تر و تازہ لاش کو نکال لو، ہم الطاف میں لاش شریف کی قبر پہ تمہیں دکھا دیتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا جنت کے انگارے، جنت کے نظارے کہاں پر ہیں، جہنم کے انگارے کہاں پر۔ تم جب چاہو جہاں چاہو جس کے بارے چاہو، الطاف تو الطاف ہے، عالم دین بھی تھا، قرآن کا حافظ بھی تھا، قرآن کا قاری بھی تھا، تو میرے کسی عام سے کارکن کی قبر کی نشاندہی کر دے، اجازت میں تو لے کر دیتا ہوں، اور تو اپنے کسی بڑے سے بڑے آیت اللہ کی قبر کی نشاندہی کر دے، آیت اللہ کی قبر کو تو کھول لینا، غلام صحابہ کی قبر کو میں کھول دوں گا، زمانے کے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ کفار کا جانشین کون ہے، صحابہ کا جانشین کون ہے۔ آج کہنے والے کا
समझ में नहीं आती कि तुम्हारी कब्रों से खुशबू कहां से आती है। हम कहते हैं हमें तो ये भी एजाज मिला तो नबी के सहाबा से मिला है। सैयदना उबैदा है, पैगंबर के सहाबी हैं, जंग के बदर हैं, दुश्मन का तीर नहीं अपनों का तीर लगा, सहाबी रसूल जख्मी हो गए। उल्टे कदम जब वापस पलटे तो अल्लाह के नबी से जख्मी सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं इसी हालत में मर गया तो क्या अल्लाह मुझे शहादत का मकाम दे देगा? फरमा हाँ, उनका गवाह बदर का मैदान होगा, तेरा गवाह साहिब कुरान होगा कि तू शहीद है। मुद्दत दराज के बाद आमना के लाल उस वादी से गुजरे तो नबी पाक के सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, मैं अरब की हवा फिजा को जानता हूँ, फूलों को पहचानता हूँ। अल्लाह के नबी, जैसी खुशबू इस वादी से आ रही है ऐसी खुशबू अरब के फूलों में कोई नहीं, बड़ी अजीब सी खुशबू है। तो मदनी करीम ने फरमाया लगता यह है तुझे पता कोई नहीं, क्यों ताज्जुब करता है ये खुशबू कैसी आ गई? ना सुन, ये खुशबू कहीं और से नहीं, फूलों से नहीं, कलियों से नहीं, बागों से नहीं, खुशबू आ रही है तो मेरे सहाबी उबैदा की कब्र से आ रही है। आज तो शहीद वो भी मैदान का नहीं, शहीद ये भी मैदान का नहीं, वो अभी राहे खुदा में था, ये भी राहे खुदा में था। खुशबू उसकी कब्र से भी, खुशबू इसकी कब्र से, और खुशबू सफर ऐसे करती है। इस्लामाबाद की धरती है, शहीद हमारे हैं, कब्र की खुशबू है। छल की धरती है, शहीद हमारे हैं, कब्र की खुशबू है। खैरपुर विलस की धरती है और भाई यहाँ पे कब्रों से खुशबू आती है। यहाँ भाई अगर तुम देखे तो आज भी कराची की धरती में मस्जिद सिद्दीक अकबर के पहलू में सोने वाला और बूढ़ा खतीब जिसे दुनिया अब्दुल गफूर नदीम कहती है, जिसकी कब्र से जन्नत की खुशबू आती है, नहीं यकीन आता तो सखी हसन कब्रिस्तान में हाथ मेरा पकड़ चलते हैं आज भी। तो जिस शहीद की कब्र पर कहे खड़ा होके खोल भी ले, देख भी ले, जन्नत की खुशबू मेरे शहीदों की कब्र से आती है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि आज तक नहीं, जब भी दावा करो तुम करते हो, हम कहते चलो ये दावा तुम ही कर दो, हम चलो झूठा करते हो तो तुम सच्चा कर दो, झूठा ही कर दो। इस दावे की तौफीक उसे ही होती है कि जिसे मेरे भाई यहाँ पे अपनी जमात के नजरिए की हक़ानियत का इसे यकीन काबिल होता है। और ये याद रखिएगा, ये कब्र से आने वाली खुशबू, कब्र से आने वाली, कब्र से आने वाली खुशबू, और ये याद रखिएगा जो तानो एतराज शुरू हो जाता है कि जमात ऐसी, जमात ऐसी, जमात ऐसी, मौजूदा लीडरशिप ऐसी, पर इसी मौजूदा लीडरशिप के दौर में कितने ही शोहदा की लाशें ऐसी हैं कि जिनकी कब्रों से आने वाली खुशबू जब हमने सूंघी, खुशबू जब महसूस की, तो जमाना इस बात की गवाही देता है कि ये आवाज भी हक है, आवाज भी हक है, और मेरे भाई पैगाम भी हक है, नारा भी हक है, मौक़िफ़ भी हक है। हक क्यों न हो, हक नवाज जो हक है।